الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، درس سابق میں ہم نے آپ کے سامنے وہ روایتیں ذکر کیں جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وضو میں اپنے قدمین شریفین کو دھویا کرتے تھے۔ اب آج کے درس میں ان روایتوں کو ذکر کریں گے جو اس پر دال ہیں کہ نماز کے وضو میں دونوں پاؤں میں موزے پہنے نہ ہونے کی حالت میں ان کو دھونے کا حکم ہے، مسح کرنا درست نہیں ہے۔ تو آئیے ان روایتوں کو ان کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ روایت نمبر 179۔ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ وابن ابی عقیل قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے بس اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ غلطی دھل جاتی ہے جس کا ارتکاب اس نے اپنی آنکھوں سے کیا۔ پس جب اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں کے تھامنے سے ہوا، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس سے اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جس کی طرف اس کے قدم چل کر گئے ہیں۔ روایت نمبر 180۔ حدثنا
حسين بن نصر قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب قال حدثني عباد بن أبي صالح السمان أنه سمع أباه يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضأ فيغسل سائر رجليه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما إليها۔ ابو صالح السمان کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اپنے دونوں پاؤں کامل طور پر دھوئے تو پانی کے قطرات کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جس کی طرف وہ ان پاؤں سے چل کر گیا۔ روایت نمبر 181۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الحمانی قال حدثنا قیس بن الربیع عن الاسود بن قیس عن ثعلبة بن عباد العبدی عن ثعلبة ابن عباد العبدی عن أبيه قال ما أدراكم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا وأفرادا ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه ثم يغسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه ويغسل رجليه حتى يسيل الماء من قبل كعبيه ثم يقوم فيصلي ركعتين إلا غفر له ما سلف من ذنبه۔ عباد عبدی کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی حالت میں مجھے فرمایا، ازواجا و افرادا، انفرادی اور اجتماعی حالت میں مجھے فرمایا جو بندہ اچھی طرح وضو کرے پس اپنا چہرہ اس طرح دھوئے کہ پانی اس کی ٹھوڑی پر بہنے لگے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس قدر دھوئے کہ پانی اس کی کوہنیوں پر بہہ جائے، اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ پانی اس کے ٹخنوں کی جانب سے ہو کر بہہ جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے گزشتہ گناہ یعنی صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ روایت نمبر 182۔
حدثنا عبد الله بن محمد ابن حشيش البصري قال قال أبو الوليد قال حدثنا قيس فذكر مثله بإسناده۔ ابو الولید کہتے ہیں کہ ہمیں قیس نے روایت بیان کی، پھر اپنی اسناد سے قیس نے سابقہ روایت کی طرح روایت بیان کی۔ روایت نمبر 183۔ حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن أبي قلابة عن شرحبيل بن السمت أنه قال من يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل بطهوره فغسل وجهه سقطت خطاياه من وجهه وأطراف لحيته، فإذا غسل يديه سقطت خطاياه من أطراف أنامله، فإذا مسح برأسه سقطت خطاياه من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه رجليه من بطون قدميه۔ شرحبیل ابن سمت کہتے ہیں کہ میں نے کہا کون ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرے گا؟ چنانچہ عمرو بن عبسہ کہنے لگے میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب آدمی نے اپنے لیے پانی منگوا کر اس سے اپنا چہرہ دھویا تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے اور داڑھی کی اطراف والے گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا تو اس کے گناہ اس کی انگلیوں کے پورے تک کے گر جاتے ہیں۔ پھر جب اس نے سر کا مسح کیا تو اس کے بالوں کی نوک تک کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب اس نے اپنے پاؤں کو دھویا تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ اس کے پاؤں کے تلوؤں تک سے گر جاتے ہیں۔ روایت نمبر 184۔ حدثنا بحر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب وأبي يحيى وأبي طلحة عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عبسة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الوضوء؟ قال إذا توضأت فغسلت يديك ثلاثا
خرجت خطاياك من بين أظفارك وأناملك فإذا مضمضت واستنشقت في منخريك وغسلت وجهك وذراعيك إلى المرفقين وغسلت رجليك إلى الكعبين اغتسلت من عامة خطاياك۔ حضرت ابو امامہ باہلی حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طرح کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کے لیے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دھو گے تو تمہارے گناہ تمہارے پوروں اور انگلیوں کے درمیان سے نکل جائیں گے، اور جب تم مزمزہ یعنی کلی کرو گے اور ناک میں پانی چڑھاؤ گے اور اپنے چہرے کو دھو گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو گے اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو گے تو تمہارے عمومی گناہ اور خطائیں مراد صغیرہ گناہ دھل جائیں گے۔ ان روایتوں کو نقل کرنے کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَهَذِهِ الْآثَارُ تَدُلُّ أَيْضًا عَلَىٰ أَنَّ الرِّجْلَيْنِ فَرْضُهُمَا الْغَسْلُ لِأَنَّ فَرْضَهُمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمَسْحُ لَمْ يَكُنْ فِي غَسْلِهِمَا ثَوَابٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّأْسَ الَّذِي فَرْضُهُ الْمَسْحُ لَا ثَوَابَ فِي غَسْلِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ ثَوَابٌ دل ذلك أن فرضهما هو الغسل وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدل على ذلك۔ یہ آثار اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ پاؤں میں اصل فرض غسل یعنی دھونا ہے، کیونکہ اگر ان میں اصل فرض مسح ہوتا تو ان کے دھونے میں کوئی ثواب نہ ملتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ سر پر مسح فرض ہے اور اس کے دھونے میں کوئی ثواب نہیں ہے؟ پس جب دونوں پاؤں کے دھونے میں ثواب ملتا ہے تو یہ اس بات پر دال ہے کہ پاؤں میں فرض ان کا دھونا ہی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایتیں وارد ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ طلبہ عزیز، آج کے درس میں جتنی روایتیں پڑھی گئیں ان تمام روایتوں میں طریقۂ وضو کو بتلایا گیا اور ان میں دونوں پاؤں کے متعلق دھونے کا ہی تذکرہ ہے، جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وظیفہ رجلین موزے پہنے نہ ہونے کی حالت میں دھونا ہی ہے، مسح کرنا نہیں ہے، کیونکہ اگر اصل فرض مسح ہوتا تو دھونے میں کوئی ثواب نہ ملتا، جیسے سر میں اصل فرض مسح
ہی ہے اور اس کے دھونے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ پس جب ان روایتوں میں پاؤں کے دھونے میں ثواب بیان کیا گیا تو اس سے دلالتاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ قدمین میں اصل فرض ان کا دھونا ہی ہے، اور یہ دلالت ہم نے تجویز نہیں کی بلکہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔